رمضان گزرے میں کسی ایک رمضان دی بھی قدر نہیں کر سکیا، میں اس رمضان تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیا، میں جی میں پچھلے 11 مہینے گزارے ایویں رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، جھوٹ بھی نہیں چھڈیا، ہیرا پھیری بھی نہیں چھڈی، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ دینا بھی نہیں چھڈیا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو پھر سوچنا پڑے گا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، بدبخت وہ انسان جدی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور ان نے اس رمضان کو فائدہ اٹھا کے اپنے گناہ میں بھی بخشش نہ کروائی۔ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم رب زدني علما، رب زدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت۔ اللہ
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی بابرکات واسطے. حضرات، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دا 13واں روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائی اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ با جماعت اللہ رب العزت نے سانو توفیق عطا فرمائی کہ اسی او دی مسجد او دے گھر دے اندر موجود ہاں. حضرات، جیڑی آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی سورہ البقرہ، اللہ رب العزت فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والےو، تواڈے تے اللہ رب العزت نے روزیاں نو فرض قرار دیتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اے روزے تواڈے تو پہلے لوگاں تے امتاں تے بھی فرض سن. لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دا مقصد انسان دے دل دے اندر تقوی پیدا ہو جانا اور اس تقوی نو اپنے دل دے اندر پیدا کرن واسطے پھر انسان نو اعمال بھی اس طرح دے کرنے چاہیے نے کہ جب تک انسان اعمال نیک اور اچھے نہیں کرے گا تب تک انسان دے دل دے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. اور روزہ
ایک بہت بڑا عمل ہے انسان دے دل دے اندر تقوی پیدا کرنے واسطے. اور اس رمضان المبارک نو اللہ رب العزت نے قرآن دا مہینہ بھی قرار دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید ایک دوسرے مقام تے سورہ الفاتر دے اندر اس بات کو بیان کیتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا کہ اسی اس کتاب کے ذریعے لوگاں نو چنیا انہاں دا انتخاب کیتا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے اپنے جان تے ظلم کیتا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور کچھ ایسے لوگ نے جڑے درمیانہ راہ جنہاں نے اختیار کی تھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور کچھ ایسے لوگ نے جڑے اللہ دے حکم نو من کے سبقت لے گئے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں یہ بہت بڑے فضل دی بات ہے. میرے بھائیوں اس آیت کے تحت تین طرح دے لوگ انہاں دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے. پہلے وہ لوگ نے جنہاں نے اپنی جان تے ظلم کر لیا, اپنے آپ نو گناہ تے آمادہ کر لیا اور اللہ دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ دوسری قسم دے لوگ وہ نے جڑے درمیانہ رستہ چل دے نے, کدی گناہ بھی کرتے نے کدی نیکیاں ہو گئیاں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ لیکن تیسری قسم دے لوگ اللہ رب العزت فرماندے نے کہ وہ اللہ دے حکم دے نال بھلائی کرنچ نیکی کرنچ نیک اعمال کرنچ سبقت لے گئے. اور یہ اللہ دا فضل ہے جے تے ہو جائے بہت بڑا فضل ہے اس رب دا. تو میرے بھائیوں انسان دی زندگی بڑی ہی تیزی دے نال گزر رہی ہے. پہلے رمضان المبارک دا انتظار کر رہے سی کہ رمضان المبارک آ رہے ہے, رمضان المبارک آ رہے ہے. اور دیکھو دیکھتے ہیں آج رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ 13واں روزہ اور اتنی تیزی دے نال ایام گزر رہے نے. انسان دی زندگی بڑی تیزی دے نال گزر رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں اس رمضان جڑا ساری زندگی دے اندر اللہ رب العزت نے سانو عطا کر دیتا ہے, اسی اس رمضان دی کنی قدر کیتی ہے.
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے آغاز دے اندر اللہ رب العزت فرشتے دی ڈیوٹی لگاندے نے، وہ اعلان کردا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی دے طلبگار، نیکی کمان والے، نیکی نو حاصل کرن والے، نیکی دی تلاش کرنے والے جلدی کر لے، اے نیکیاں دا موسم آ گیا، نیکیاں والا مہینہ آ گیا، جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے دے اندر نیکیاں نو کما لے، نیکیاں اکٹھی کر لے، سمیٹ لے، اور اونا نیکیاں دے بلبوتے تے اپنے رب نو اپنے نال راضی کر لے۔ اور پھر فرشتہ اعلان کر دے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او گناہ کرنے والے، او اللہ دی بغاوت کرنے والے، برے اعمال کرنے والے، اب تو باز آ جا، ہن تے رک جا، رمضان المبارک دی شرم کر لے، اپنے گناہاں نو باز رکھ، اپنے آپ نو گناہاں تو باز رکھ۔ اور میرے بھائیوں، انسان دی عمر جتنی زیادہ ہوندی ہے نا، تے انسان نو چاہیے کہ اپنی اس عمر دے اندر اپنے عمل دا حسن برقرار رکھے، کہ او دا اعمال اچھے ہونے چاہیے نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو اے بات بیان کی تھی۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ، کل اللہ رب العزت اپنے بندیاں کولوں سوال کرن گے عن عمرہ فیما افناہ، میں تینوں عمر عطا کیتی، تینوں جوانی عطا کیتی، وہ اپنی عمر کیویں گزار کے آیا ہے، اپنی جوانی کس طرح گزار کے آیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور میرے بندے میں تینوں جوانیاں عطا کیتیاں، تو اپنی جوانی دے اندر مینوں راضی کر کے آیا ہے، اعمال نیک کر کے آیا ہے، یا اللہ دی بغاوت کر کے آیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اسی انہاں کلمات تے غور کر لئیے، پھر سانو احساس ہوئے گا کہ یار رمضان المبارک دے 13 ایام گزر گئے، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا ہجے تک، مینوں تے کرنا چاہیے سی، مینوں تے سستی ختم کرنی چاہیے سی، اور اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا چاہیے سی، اپنے آپ کو نیکیاں تے لگانا چاہیے سی، میرا تے دن بھی اللہ دی فرما برداری دے اندر گزردا، اور میری رات بھی اللہ دی فرما برداری دے اندر گزردی۔ پھر انسان دے دل دے اندر اے احساس پیدا ہونا کہ یار اللہ رب العزت نے مینوں اینی عمر عطا کی تھی، اور اس عمر دے اندر اتنے رمضان گزرے، میں کسی ایک رمضان دی بھی قدر نہیں کر سکیا،
میں اس رمضان تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیا، میں جویں پچھلے 11 مہینے گزارے ایویں رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، جھوٹ بھی نہیں چھڈیا، ہیرا پھیری بھی نہیں چھڈی، لوگاں نو دھوکا اور فراڈ دینا بھی نہیں چھڈیا۔ تو میرے بھائیوں، انسان نو پھر سوچنا پڑے گا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، بدبخت وہ انسان جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا اور انہیں اس رمضان تو فائدہ اٹھا کے اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروائی، اپنے معاملات اپنے رب دے نال سیٹل نہ کیتے، اور اپنے رب نو ناراض ہی رمضان المبارک ہی گزار دیتا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کیویں گزارنا ہے؟ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی سی کہ روزہ یہ اس مہینے دی بنیادی عبادت ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے ساڈے تے روزہ فرض کیتا ہے، یہ نال اسی مزید کیڑی کیڑی عبادت کرنی ہے؟ رمضان نو اسی قرآن دے نال جوڑنا ہے، یعنی قرآن مجید دی تلاوت ہوئے گی، اور رمضان المبارک دے اندر انسان کثرت دے نال قرآن مجید دی تلاوت کرے۔ آئیے ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، میرے نبی فرماندے نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اور میرے صحابہ قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کیتی کرو، کہ اے قرآن کل قیامت والے دن اپنے پڑھن والے دی اللہ دے سامنے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے اللہ اے تیرا بندہ دنیا تے رہ کے میری تلاوت کردا سی، اللہ میں تیرا سچا کلام، اے اللہ اے تیرا بندہ میری تلاوت کردا سی، اللہ میں تیرے سامنے تیرے اس بندے دی سفارش کرنا وا کہ اللہ تو اپنے اس بندے نو معاف کر دے، اللہ تو انہوں جنت دا داخلہ دے دے۔ اور میرے بھائیوں، آئیے نا رمضان دے اندر کرن والے کام کیڑے نے اور اسی کیڑے کماں تو باز رہنا ہے، کیڑیاں چیزاں نے جنہ تو اسی خبردار رہنا ہے، اور کیڑیاں ایسیاں غفلتاں نے، کیڑیاں ایسیاں سستیاں نے جنہاں نو اسی ہجے تک نہیں چھڑ سکے۔ اور میرے دوستا کرن والے کام کیڑے نے؟ قرآن مجید دی تلاوت، ذکر و اذکار، نفل و نوافل، صدقہ خیرات، کہ انسان ذکر اللہ دا کردہ ہی روے، اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھے اور نفل و نوافل پڑھے۔ میرے بھائی، انسان نو جدوں ٹائم مل گیا رات جناب نماز تراوی بھی پڑھے، نماز تراوی تو بعد دل کیتا تے مزید نفل پڑھ لوے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہووے، اپنے گناہاں تے ندامت اختیار کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب کیڑیاں ایسیاں سستیاں نے جدے نال اسی اپنا رمضان خراب کر رہے ہیں، جدے نال ساڈا رمضان کوئی اچھا نہیں گزر رہا، بظاہر اسی جناب لوگاں نو دکھا رہے ہیں کہ یار میں روزہ رکھیا ہے،
میں تے جناب روزہ بڑا اپنا اچھا رکھیا ہے، میں 5 وقت دی نماز بھی پڑھنا وا، لیکن میرے بھائیوں پتہ نہیں کی گل ہے، اور میرا نوجوان مسلمان، خاص طور تے نوجوان مسلمان جنہاں نو اللہ نے جوانیاں عطا کیتیاں، جنہاں نو اللہ نے قوت عطا کیتی، جنہاں نو اللہ نے شعور عطا کیتا، او میرا نوجوان کیوں مسجد تو دور ہے، کیوں اللہ دی عبادت تو دور ہے، روزہ بھی بڑی پابندی دے نال نہیں رکھ رہا، اور جناب خاص طور تے کچھ ایسے نوجوان نے تقریباً 90% نوجوان 90% جڑے جناب روزہ رکھتے نے لیکن رات نماز تراوی کوئی نہیں پڑھتے۔ اور میرے بھائیوں خدا را اپنے دل دے اندر نماز تراوی دی اہمیت نو اجاگر کر لو۔ کئی ایسے احباب نے جنہ دے دل دے اندر رات دے قیام دی اہمیت ختم ہو گئی، رات دا قیام انہاں دے دل دے اندر کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پڑھ لواں گے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھاں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ کیڑی کوئی فرض نماز ہے جڑا جناب نہ پڑھاں گے تے گناہ ہوئے گا۔ اسی وجہ تو میرے بھائیوں مسجداں بے آباد نے، مسجداں دے اندر رونق کوئی نہیں، بازار جناب بھرے پے نے، لوگ چوک چرستیاں نو اہمیت دیندے نے، خاص طور تے نوجوان طبقہ چوکاں دے اندر رات نو کھڑا ہونا اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ یار مینوں سکون ملے گا، یار اطمینان آئے گا۔ چند دوست اپنے ٹولی بنا کے بازاراں دے اندر چوک چرستیاں دے اندر کھڑے نے، کچھ جناب خاص طور پہ اے فتنہ میں کہاں گا اے فتنہ ہے کہ جناب رمضان المبارک دیاں راتاں دے اندر لوگ میچ کرواندے نے، کوئی بیڈمنٹن دے میچ ہو رہے نے، کوئی کرکٹ دے میچ ہو رہے نے، کوئی جناب اپنے گھراں دے اندر بیٹھ کے لوڈو کھیڈ رہے نے، کوئی جناب کیفیٹیریا تے بیٹھ کے لوڈو کھیڈ رہے نے۔ اور میرے بھائی رمضان دیاں راتاں کنی عظمت والی رات، کنی رحمت والی رات، ایک ایک لمحہ رمضان المبارک دا عزت والا، احترام والا، افضلیت والا، لیکن مسلمان نوجوان دے دل دے اندر رمضان دی قدر ختم ہو گئی، رمضان دا احترام ختم ہو گیا، رمضان دا جناب وقار ختم ہو گیا۔ مسلمان نوجوان اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھ لگ پیا ہے کہ جناب میں روزہ رکھ کے اللہ تے بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، نماز تراوی دی کوئی اہمیت نہیں۔ بعض تے ایسے لوگ نے جڑا روزہ رکھ کے نماز فجر بھی کوئی نہیں پڑھ دے، روزہ رکھ کے سو جاندے نے۔ اور میرے دوستو اے او نقصان نے، اے او سستیاں نے جڑا ساڈا رمضان خراب کر رہیاں نے، جڑا ساڈا روزہ خراب کر رہیاں نے۔ اور سب تو بڑا فعل جے نال انسان دا رمضان خراب ہو رہا ہے، جے نال رمضان دا جناب وقار خراب ہو رہا ہے، جے نال رمضان دا احترام خراب ہو رہا ہے، او انسان دی زبان ہے۔ انسان اپنی زبان دی وجہ نال اپنا سارا روزہ خراب کر رہے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مینوں یاد آ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اپنی زبان کو اس طرح پکڑ کے، یا لسان قبل خیرا تغنم، اے زبان اگر تو بھلائی والا کلام استعمال کریں گی، بولے گی تے سانو فائدہ ہوئے گا، اسی فائدہ مند ہو جاواں گے۔ اوسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اگر تو برائیاں نو اور غلط چیزاں نو
نہیں نکالیں گی, نہیں استعمال کریں گی تو پھر اسی سلامتی والے بھی ہوواں گے, ورنہ سانو ندامت اختیار کرنی پائے گی, اسی شرمندے ہوواں گے. اگر تو کوئی جملہ غلط استعمال کر دیتا, کوئی جملہ غلط بول دیتا, اور میرے بھائیو انساناں دے سامنے بھی انسان نو شرمندگی ہوندی ہے, اور برے کلمات بولن دی وجہ نال اللہ دے سامنے بھی انسان نو شرمندگی ہوندی. انسان اپنے رب دے سامنے بھی شرمندہ ہوندا ہے, اور اس زبان دی وجہ تو انسان اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں, اپنا رمضان دا احترام خراب کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاح, حضور نجات کس چیز دے اندر ہے؟ اور مسلمان بھائی, مسلمان نوجوان, تینوں رمضان دا احترام ختم ہو گیا تیرے دل دے اندر, قرآن دا احترام ختم ہو گیا. اے دیکھ سن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب. میرے نبی فرماندے نے امسک علیکا لسانکا, کہ اپنی زبان نو خاموش رکھ, اپنی زبان چو کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جہدے نال تینوں شرمندگی ہوئے, ندامت ہوئے, تینوں بعد دے اندر پچھتانا پوے, یار میں تو روزہ رکھیا سی, جھوٹ بولن نال میرا تے روزہ ضائع ہو گیا, غیبت کرن دے نال میرا روزہ ضائع ہو گیا, چغلی کرن نال میرا روزہ ضائع ہو گیا, لوگاں نو گالیاں دین نال میرا روزہ ضائع ہو گیا, یہ اعمال کرن دے نال میرا رمضان ضائع, میرا روزہ ضائع ہو گیا. او مسلمان سوچ اپنے اعمال تے غور و فکر کر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خاموشی اختیار کر, زیادہ خاموش رہا کر. ہاں جتھے کتے بولن دی ضرورت پوے تے بس دو ٹوک جملے بولنے نے. انی لمبی چوڑی تمہید, لمیاں چوڑیاں گلاں, انسان جنیاں لمیاں چوڑیاں گلاں کرتا ہے نا, اونا ہی انسان جڑا نا الفاظ وہ دی زبان چوں کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ نکل دے نے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عقبہ اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں نجات مل جائے تو پھر تو اپنے گھر دے اندر زیادہ وقت گزاریا کر. یعنی چوک چرستے دے اندر کھڑے ہو کے اچھی اچھی کہہ کے لگانے, محفلہ سجانیاں, اور اللہ دی نافرمانی والے کم اور اعمال کرنے, انہاں تو باز آ اور زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا کر. ہن جی میں رمضان المبارک ہے تے زیادہ وقت اسی اپنے اللہ دے گھر دے اندر گزاریے, اللہ دے گھر دے اندر گزاریے. اور میرے بھائیوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وب کی علی خطیئتی کا, کہ انسان اپنے گناہاں تے شرمندہ ہوے, روے کہ میرے کو یہ غلطی ہو گئی, میرے کو یہ نقصان ہو گیا. اتھے تے خدا دی قسم اے 13 روزے گزرن والے نے, 13 روزے. کئی ایسے نوجوان نے, کئی ایسے بزرگ نے جڑا روزہ رکھن دی طاقت رکھتے نے, ہمت رکھتے نے, قوت موجود ہے, لیکن 13 روزے گزر گئے نے, ایک روزہ بھی نہیں رکھیا, ایک روزہ نہیں رکھیا, ایک نماز نہیں پڑھی, قرآن مجید کا ایک صفحہ نہیں پڑھیا. اور میرے بھائیوں کیوں اسی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اور پھر اسی سمجھنے ہیں کہ جناب ساڈے تے عذاب مسلط ہو رہے ہیں, مہنگائی, پریشانی, مصیبتاں, ازمائشاں, آئے دن کوئی نہ کوئی نوی ازمائش, آئے دن کوئی نہ کوئی نواں فتنہ. میرے بھائیوں یہ سارے اعمال جڑے نے نا
اللہ دی بغاوت والے نے، اللہ نو ناراض کرن والے نے۔ دیکھو نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے روزہ اے اللہ نو کتنا پسند ہے کہ صحابہ نو میرے نبی فرماندے نے کہ اللہ نے فرشتیاں نو اے حکم دے دیتا کہ روزے دا عمل تسی نہیں لکھنا، اے میں اپنے بندے نو اے دا اجر خود عطا کراں گا۔ اور جڑا فرضی روزہ مسلمان نوجوان جان بوجھ کے چھڑ دے، کوئی عذر ہی نہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا، جان بوجھ کے انہیں روزہ چھڑ دیتا، نہ وہ سفر تے ہے نہ وہ بیمار ہے، بس میرے کو روزہ رکھیا نہیں جاتا، میں روزہ برداشت نہیں کر سکتا، ہیلے بہانے۔ میرے دوستو ساری زندگی بھی انسان نفلی روزے رکھدا رہے، رمضان المبارک دا ایک چھڈیا ہویا روزہ او دے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایتھے کتنے روزے گزر گئے۔ آئیے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کیجئے، کچھ غور و فکر کیجئے، اپنے آپ نو اپنے گریبان کے اندر جھانکیے اور سوچیے اس بات پہ کہ یار اجے بھی وقت نہیں گزریا، اجے بھی رمضان المبارک دے 17-18 دن پے نے، اجے بھی میں اپنے رب نو راضی کر سکنا، میں اپنے رب دے قریب ہو سکنا، میں ان غلطیاں نو اپنی زندگی جو ختم کرنا ہے، میں نیکیاں نو اپنی زندگی دے اندر لے کے آنا ہے، میں اعمال اچھے کرنے نے اور میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اگر اسی اس طرح دے نیک اعمال کران گے اور او دے تے پابندی اختیار کران گے، او دے تے استقامت اختیار کران گے، پھر اللہ رب العزت ساری زندگی دے اندر بھی برکت فرما دین گے، اللہ رب العزت ساڑیاں اولاداں دے اندر بھی برکت فرما دین گے، اللہ رب العزت ساڑے کاروبار دے اندر بھی برکت فرما دین گے، اور اللہ سانو ہر پریشانی تو بھی محفوظ کر لین گے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عہدے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔